بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر ڈھائے گئے اپنے مظالم رہ رہ کر یاد آتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آج ان کی موت سامنے ہے۔ اور بعض صحابہ کرام اور مسلمان بھی یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج ہم اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ ضرور ان سے لے کر رہیں گے۔ بہت سے مشرکین ایسے تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا، اور بعض مشرکین ایسے بھی تھے جنہوں نے سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ کا اسلام قبول کیا اور منافقین میں شامل ہو گئے۔ اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے جو مظالم کیے ہیں ان کی سزا تو صرف اور صرف موت ہے، اور آج ہماری خیر نہیں، آج ہمیں کوئی بچانے والا نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری نسل انسانی کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مجرمین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، اور اعلان کیا کہ جو بھی حرم بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 4 مردوں اور 2 عورتوں کو معاف نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو، اگرچہ تم انہیں کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے پاؤ۔ اور ایک روایت کے مطابق 14 لوگوں کو معافی سے مستثنیٰ کیا گیا۔ جن لوگوں کو معافی نہیں دی گئی ان میں عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور مقیس کی 2 لونڈیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے گیت گایا کرتی تھیں۔ عبداللہ ابن خطل کو کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن یاسر نے ان کی طرف ایک دوسرے سے مسابقت کی، لیکن حضرت سعید بن حریث نوجوان ہونے کی وجہ سے حضرت عمار سے بازی لے گئے اور آگے بڑھ کر عبداللہ ابن خطل کو قتل کر دیا۔ اس کا جرم بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور مسلمان کو روانہ کیا۔ اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور قصاص کے ڈر سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مسلمان غلام تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ پہاڑی بکرا ذبح کر کے اس کے لیے کھانا تیار کرے، اور خود سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ کھانا تیار نہیں ہے۔ اس سستی کی وجہ سے اس نے غلام کو جان سے ہی مار دیا اور ڈر کے مارے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ اور شکاوت اتنی بڑھ گئی کہ اپنی 2 لونڈیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نفرت آمیز اور گستاخانہ اشعار پڑھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے خون کو مباح قرار دے دیا، اور فتح مکہ کے دن وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی لونڈیوں کے قتل کا حکم بھی صادر ہوا تھا۔ دوسرا بدبخت مقیس بن سبابہ تھا، اسے بازار سے گرفتار کر لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منافقین کو مشورے دیا کرتا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے اسلام کے چراغ کو پھونکوں سے بجھانے کی بہت کوشش کی اور اہل ایمان کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا۔
اکرمہ بن ابی جہل کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کا فرمان جاری کر دیا، مگر یہ فرار ہو گیا۔ یہ سمندر میں ایک جہاز پر سوار ہو کر فرار ہونے لگا تو جہاز کو ایک سخت طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز کے لوگوں نے کہا کہ صرف ایک خدا سے دعا کرو، کیونکہ تمہارے باطل خدا تمہیں یہاں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس بات کو سن کر اکرمہ، جو پہلے ہی اس دین اسلام کی سچائی کا کچھ قائل ہو چکا تھا، نے کہا کہ اگر یہاں بھی یہ خدا سے دعا کرنے کے علاوہ مجھے کوئی چیز بچا نہیں سکتی تو پھر زمین میں اس کے علاوہ یقیناً مجھے کوئی اور بچا نہیں سکتا۔ میرے پروردگار، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی طرف سے معافی پاؤں گا۔ چنانچہ جب طوفان ٹل گیا، اس کی جان بچ گئی تو یہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک روایت کے مطابق اکرمہ کی زوجہ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے معافی نامہ لیا تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ اکرمہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ اکرمہ آ رہا ہے، لہذا تم لوگ اس کو اس کے باپ کی وجہ سے آر نہ دلانا، اس کے باپ کو گالی نہ دینا۔ چوتھا شخص جس کے لیے قتل کا حکم صادر ہوا تھا وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ تھا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضاعی بھائی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حضرت عثمان بن عفان کے گھر میں چھپا لیا۔ بعد ازاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بیعت اطاعت لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ کی بیعت قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور عبداللہ کی طرف 3 مرتبہ دیکھا اور ہر دفعہ خاموشی اختیار فرمائی اور تیسری دفعہ اس کی بیعت کو قبول فرما لیا۔ جب عبداللہ بیعت کر کے چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا عقل مند آدمی نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور اس آدمی کو قتل کر دیتا، جبکہ آپ لوگوں نے مجھے اس کی بیعت لینے سے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ نے ہمیں اپنی آنکھ کے ساتھ اشارہ کیوں نہ کیا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ خفیہ اشارے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ابن خطل کی 2 لونڈیوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری کو آزاد کر دیا گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ گستاخی رسول کی پاداش میں قتل ہونے والوں کی روایات عام سیرت کی کتب میں موجود ہیں، لیکن یہ ساری باتیں محل نظر ہیں اور محدثانہ تنقید کی روح سے یہ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے جرم میں تو سارا مکہ پیش تھا۔ باوجود اس کے تمام لوگوں کو معافی عطا فرمائی۔ جن لوگوں کے قتل کا حکم نامہ صادر ہوا ان کا جرم تو نسبتاً کم تھا، اور یہ حدیث بھی موجود ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا اس کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ خیبر کے کفرستان میں ایک یہودی عورت کو معافی مل سکتی ہے تو حرم مکہ میں اس سے کم درجے کے مجرم کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ابن خطل کو جو قتل کیا گیا وہ قصاص میں قتل ہوا، اسی طرح مقیس بن سبابہ بھی قصاصاً قتل ہوا۔ باقی افراد کے قتل کا جو حکم صادر ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستانے کی وجہ سے وہ روایات ابن اسحاق تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا روایت حدیث اور اصول حدیث کے مطابق وہ روایات منقطع ہیں، اس لیے وہ قابل اعتبار نہیں۔